کئی دنوں سے میں اپنا ویلاگ نہیں کر رہا تھا اور پچھلے ہفتے میں نے 2 دن اپنا پروگرام بھی نہیں کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کسی وجہ سے جو ہے وہ میں اپنا ویلاگ نہیں کر پا رہا. حامد میر صاحب نے چونکہ پروگرام اپنا کرنا بند کر دیا تھا, اس کے 1 یا 2 دن کے بعد ہی جو ہے وہ اپنا ویلاگ کرنا بند کر دیا اور اپنے پروگرام میں بھی نہیں تھا. تو بہت سے لوگوں کے سوالات آئے, میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, کافی دنوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے اور کئی دنوں سے میں اپنا ویلاگ نہیں کر رہا تھا اور پچھلے ہفتے میں نے 2 دن اپنا پروگرام بھی نہیں کیا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ جو اتنی طویل ایک چھٹی تھی اس کی ایک وجہ تھی. لیکن حیران کن طور پہ میں جب آج دوبارہ, ظاہری بات ہے, اپنے اس ویلاگ سے پہلے جو کچھ بھی مجھے میسیجز ملے واٹس ایپ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ہمارے مختلف کامنٹ سیکشنز کے اندر بھی جو لوگوں کے کامنٹس آئے ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, میں سمجھتا ہوں پہلے ذرا میں اس کا جواب دے دوں, اس کے بعد دوسرے پوائنٹس کی طرف آؤں گا. بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کسی وجہ سے جو ہے وہ میں اپنا ویلاگ نہیں کر پا رہا اور شاید اس کا, ظاہری بات ہے آج کل ایک میڈیا کے اندر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ حامد میر صاحب نے چونکہ پروگرام اپنا کرنا بند کر دیا تھا تو شاید اسی وجہ سے میں نے بھی اس کے 1 یا 2 دن کے بعد ہی جو ہے وہ اپنا ویلاگ کرنا بند کر دیا اور اپنے پروگرام میں بھی نہیں تھا. تو بہت سے لوگوں کے سوالات آئے, میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہر سال گرمیوں کے اندر جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی جانب جاتا ہوں اور یہ میں خود جاتا ہوں, یہ مجھے شمالی علاقہ جات کوئی لے کے نہیں جاتا. تو وہاں پہ ایک فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹرپ پہلے سے پلان تھا اور تقریباً 1 مہینہ پہلے سے یہ پلان تھا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس پورے روٹین سے ذرا چھٹی لے کے اس سائڈ پہ جاؤں, پہاڑوں کے اندر ذرا تھوڑا سا وقت گزاروں جہاں پہ نہ کوئی موبائل فون کا ایکسیس ہو, نہ کسی قسم کی آپ کی کوئی ڈسٹربنس ہو لائف کے اندر, تاکہ ذرا تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ فریش ہو جائے. تو یہ تقریباً کوئی 5 دن کا یہ ٹرپ تھا اور میں بیسکلی فیری میڈوز ایک جگہ ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر, وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ موبائل فونز جو ہے وہ صرف ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ جا کے کام کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے 1 یا 2 صرف سگنلز آتے ہیں. تو آپ صرف ایک چھوٹی موٹی کال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا کوئی ایکسیس آپ کے پاس نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے بیسکلی اتنی لمبی چھٹی ہو گئی تھی, نہ میں سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو تھا, نہ آپ مجھے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب میں واپس آیا اور میں جب اتر کے پہاڑوں سے اتر کے جب میں سگنل ایریا کے اندر دوبارہ آیا اور میں نے فون اپنا آن کیا تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آئے ہوئے تھے. لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کیا ہو گیا, آپ کدھر غائب ہو گئے ہیں, کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ویلاگ کرنا بند کر دیا. تو ایسا قطعی طور پہ کچھ نہیں تھا, صرف اور صرف یہ تعطیلات تھی جو کچھ دن کے لیے لینی تھی. بہت سے لوگوں کے اس کے بعد فونز بھی آنا شروع ہوئے. آج بھی کئی لوگوں کے فونز آئے کہ جی ایسا کیا کچھ ہوا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جن لوگوں نے یاد کیا اور جن لوگوں کو ایک کنسرن تھا. شاید مجھ سے یہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی کہ مجھے اناؤنس کر دینا چاہیے تھا کہ جی میں تعطیلات کے لیے جا رہا ہوں, لیکن شاید میں نے یہ اناؤنس نہیں کیا تو لوگ ذرا کافی زیادہ کنسرن تھے. آپ سب کا بہت شکریہ جن جن لوگوں نے بھی میسیجز کیے. تو یہ سلسلہ یہ آگے بھی ہوگا اس طرح کہ میں کبھی کبھار چھٹیوں پہ چلا جاؤں گا تو پھر میں آپ کو کہیں پہ بھی نہ یوٹیوب کے اوپر نہ اپنے چینل کے اوپر اپنے پروگرام کرتے ہوئے نظر نہیں آؤں گا. تو اگر تو کوئی جان بوجھ کے کچھ ہوا تو پھر بھی اس کی میں اطلاع ضرور کوشش کروں گا آپ کو دے دوں. اینی ویز, میں جب واپس آیا تو واپس آ کے ظاہری بات آپ کو تھوڑی دیر لگتی ہے کہ آپ نے اتنے دن جو خبریں مس کی ہیں اس میں کیا کچھ ہوا ہے اس کو آپ فالو اپ کرتے ہیں. تو بہت سی چیزیں میں دیکھ رہا تھا, چیک کر رہا تھا. اس دوران مجھے پتہ لگا کہ جب میں ان چھٹیوں کے اوپر تھا تو پیچھے آسمہ شرازی صاحبہ کی حب الوطنی کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبہات شروع ہوا ہے. تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جی وہ آسمہ شرازی صاحبہ کی سپورٹ میں ٹویٹس کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اپنے مختلف طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ صحیح ہے وہ غلط ہے اور بڑی ایک ڈبیٹ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چل رہی ہے. میں اس ساری چیز کو پھر اس کے بعد میں جڑ تک گیا کہ آخری ہوا کیوں ہے, کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے ساری چیز کا. اچھا, اس ساری چیز کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کے بعد میرا خیال میں یہ ساری کی ساری غلطی جو ہے وہ آسمہ شرازی صاحبہ کی ہے. جی, وہ آسمہ شرازی صاحبہ میری سینئر ہیں, لیکن میرا خیال میں اس میں سارا معاملہ جو ہے نا وہ ان کی غلطی ہے.
میں بالکل ان کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. وہ کس طرح وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر نا پچھلے 4-5-6 سال سے ایک تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے کہ چند صحافیوں کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس میں میں خود بھی شامل ہوں. اس میں آسمہ شیرازی بھی شامل ہے, حامد میر بھی ہیں, شاہ زیب خانزادہ ہیں, اس طرح اور کئی صحافی ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب ایک میتھڈ کے ساتھ, جسے کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ان میڈنس, ایک میتھڈ بڑے طریقے سے جو ہے وہ یا تو ان کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو ٹارگٹ کر کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھا یہ سچا پاکستانی نہیں ہے, یہ جو ہے نا یہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے, یہ اس نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں, یہ تو لفافہ صحافی ہے. اچھا جب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جناب آپ کے پاس کیا پروف ہے اس بات کا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو اس کے اوپر پھر پروف جو سامنے رکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں آپ نے یہ والا یہ جو سوال کیا تھا نا, یا آپ نے یہ فلاں یہ جو پروگرام کیا تھا, اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ تو بڑی دیر سے چل رہا ہے, یہ کوئی نئی بات ہے. اب آسمہ شیرازی صاحبہ کی غلطی کیا ہے؟ آسمہ شیرازی صاحبہ کی غلطی اور ان تمام صحافیوں اور اینکرز کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اس گھٹیا حرکت کو اتنی امپورٹنس دی کہ آپ نے اس کا جواب دیا. آپ کے خیال میں یہ سلسلہ یہاں رک جائے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں رکے گا. یہ اگلے کئی سال تک یہ چلنا ہے, کیونکہ ہمارے ہی درمیان ایک ایسی پود کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بیسکلی آپ کی حب الوطنی کے اوپر سوال کرے گا, آپ کے مذہب پہ سوال کرے گا, آپ کے خیالات جو ہیں وہ کتنے پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں وہ اس کے اوپر سوال کرے گا. وہ چاہے گا کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ جناب میری بڑی مہربانی ہوگی جناب اگر آپ مجھے کائنڈلی سرٹیفکیٹ دے دیں کہ میں ایک سچا اور کھرا پاکستانی ہوں. یہ بات ہے. وہ ایک لطیفہ مجھے اس کے اوپر نا مجھے یاد آ گیا. وہ ایک کسی بلڈنگ کی انٹرنس کے اوپر ایک چوکیدار کھڑا ہوا تھا اور وہاں سے نا لوگ گزرتے جا رہے تھے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10واں بندہ جب گزرنے لگا نا تو اس نے چوکیدار کو کہا کہ جناب تاری اجازت ہے تو میں چلا جاؤں اندر, آپ کی اجازت ہے میں اندر چلا جاؤں؟ تو اس نے کہا نہیں تم کھڑے ہو جاؤ یہاں. تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جناب یہ 9 لوگ اندر چلے گئے, میں 10واں بندہ تھا, آپ نے مجھے کیوں روکا؟ اس نے کہا تیرا قصور یہ کہ تو نے پوچھا مجھ سے. تو وہ 9 مجھ سے پوچھ کے گئے تھے, وہ چلے گئے, تو نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ یہاں پہ آپ سے غلطی یہ ہوئی ہے, آپ تمام صحافیوں سے, تمام وہ لوگ جو آسمہ شیرازی صاحبہ کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے, آپ سے غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بات کا جواب دیا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو صحافی ہیں, جو اینکرز ہیں, آپ ان کا یا تو تھمبنیل پہ ان کی تصویر لگائیں, یا ان کے خلاف ویلاگ کریں, یا ان کے خلاف آپ ٹویٹ کریں, آپ ان کو برا بھلا کہیں, تب آپ کو امپورٹنس ملے کہ جناب دیکھیں کتنا بڑا آپ نے کمال کیا. جو بھی بندہ ان صحافیوں کو, اینکر پرسنز کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو جواب ملتا ہے, چاہے وہ ٹویٹ کے ذریعے ہو, چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو, آپ دراصل میں اس کا قد جو صرف اتنا ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں کہ دیکھو مجھے جواب ملا ہے. اس کے لیے یہی باعث مسرت بات ہے کہ دیکھو مجھے جواب ملا ہے. وہ مطلب وہ خوشی کے مارے اس کے لیے اس سے بڑا اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا کہ دیکھو میں نے ایک شخص کو مجھے جواب دینے پہ مجبور کر دیا. یہی ہو رہا ہے اس پروپیگنڈا کو پھیلانے کے بعد جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ اب اس بات کے اوپر بغلیں بجائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنے بڑے بڑے جو نام تھے ان کو ہم نے مجبور کر دیا کہ آپ کو ہماری بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ کے خیال میں اس طرح کے کئی آپ کو نام لے سکتا ہوں, میں تو نام تک نہیں لے رہا لوگوں کا, میں تو لوگوں کے نام نہیں لے رہا. وہ ان میں سے ایک یوٹیوب کے اوپر بیٹھتا ہے, وہ پچھلے کچھ 4 سال سے لگا ہوا ہے کہ جی آپ, وہ میرے پہ الزام لگا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کسی پارٹی کے جو ہے وہ نون لیگ کے یا پتہ نہیں کس کے جو ہے وہ آپ واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں, تو آپ کو واٹس ایپ گروپ سے انسٹرکشنز آپ کی ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ امپورٹنٹ کہ ان کو جواب دیا جائے؟ نہیں, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے ہم کلام ہوں. نہ وہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف ہے, نہ ان کی کوئی بات ہے. یہ پروپیگنڈا مشینز ہیں, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. ہاں البتہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, ان کے الزامات کا جواب دیتے ہیں, تب آپ ان کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں, ورنہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
وہ ایک اور محترمہ ہیں, وہ بھی بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر وہ بیٹھتی ہیں, وہ ایک پارٹی کی بیٹھ کے وائس اوور آرٹسٹ تھی, وہ اب صحافی اور اینکر بن چکی ہیں, وہ وائس اوور کیا کرتی تھی ایک پارٹی کے لیے. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے ڈینائی کر کے دکھا دیں. آج وہ لٹرلی میں آپ کو پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ وہ بیٹھ کے ان کے لیے کام کرتی تھی, ان کے جلسوں میں شرکت کرتی تھی, ان کے بیٹھ کے کیمپیننگ کرتی تھی. آج وہ کہتی ہیں جناب میں صحافی بن گئی ہوں, اور اس کے بعد صحافی بننے کے بعد میں دوسرے صحافیوں کا بیٹھ کے جو ہے وہ میں احتساب کروں گی جناب. یہ تو صورتحال ہے. اور وہ پھر خوش کس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جناب دیکھیں میں نے وہ تھمبنیل کے اوپر جناب ان لوگوں نے مطلب اگر یہ حامد میر کا نام لکھ دیں یا آسما شیرازی کا نام لکھ دیں تو جو ویوز اگر 15-20 ہزار یا 25 ہزار ہیں وہ جمپ مار کے 60 ہزار 70 ہزار 80 ہزار پہ چلے جاتے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ جناب دیکھیں ہم نے کیسے ان کو بجا کے رکھا. یوٹیوب کے اوپر ایسی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ لوگوں کے خلاف جو بولی. اچھا ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے, میں ذرا ابھی حکومت کی والی سائڈ کے اوپر آتا ہوں. ان کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کہتے ہیں, آپ نے تو کہہ دیا, آپ نے تو اپنا پروپیگنڈا کر دیا, آپ نے بیسکلی اس کی بات کو نگیٹ کرنے کے لیے, اس شخص کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کی یا کیریکٹر کے اوپر یا اس کی حب الوطنی پہ یا اس کے مذہب پہ آپ نے تو کہہ دیا. اور خاص طور پہ اگر خاتون اینکر ہے تو اس کے اوپر تو جو جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس کی تو مطلب میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اٹ از بلو می. لیکن ایک منٹ کے لیے یہ سوچئے کہ ان لوگوں کے بھی بچے ہیں, ان لوگوں کی بھی فیملیز ہیں, وہ اسکول جاتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے, آپ کے اس جھوٹ کی وجہ سے کسی دن اگر ان کو نقصان ہوا, کسی ایک آدھے بچے کو کسی نے کچھ کہہ دیا یا اس کے اوپر فزیکل ہارم ہو گیا, تب کون ذمہ دار ہوگا؟ میں تو یہ کلیئر, مجھے آسما شیرازی یا حامد میر کا مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے, لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر آپ کے اس جھوٹے پروپیگنڈا کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہم تمام اینکرز میں سے کسی کے بچے کو کچھ ہوا یا کسی کی فیملی ممبر کو کچھ ہوا, تو آپ کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے, جو آپ بھی جانتے ہیں جھوٹا ہے, میں بھی جانتا ہوں جھوٹا ہے, ذمہ دار آپ ہوں گے, نام آپ کا سامنے آئے گا. دوسری بات یہ, اب آ جائیں ذرا حکومت والی سائڈ پہ. حکومت ویسے مطلب وہ بار بار جا کے ہر پلیٹ فارم پہ کہتی ہے آزادی صحافت. آزادی صحافت یہ نہیں ہوتی کہ جناب آپ نے منہ سے کہہ دیا اور آزادی صحافت ہوگی. آزادی صحافت تب ہوتی ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ایک صحافی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ اس کی حب الوطنی کے اوپر یہاں پہ لوگ بلا وجہ کے الزام لگا رہے ہیں, اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, اور آپ چپ بیٹھے رہیں, آپ کچھ نہ کریں, کیونکہ وہ چیز, وہ پروپیگنڈا آپ کے معاملات کو سرو کرتا ہے, آپ کے نظریے کو سرو کرتا ہے, اس لیے آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ کے خیال میں یہ چھونے کاکے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ کون سا شخص کدھر بیٹھ کے کیا بکواس کر رہا ہے یا کس اینکر کے خلاف کیا بات کر رہا ہے, ان کو سب پتا ہوتا ہے. یہ لوگ اتنے تیز ہیں, یہ بیٹھ کے ان کے پاس سیف سٹی کیمراز اور پتہ نہیں کس قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں. بندہ انہوں نے ٹریس کرنا ہو, یوں کر کے جو ہے وہ بندہ ٹریس ہو جاتا ہے, وہ کدھر بیٹھا ہے. آپ نے کسی کو اٹھانا ہو تو آپ جو ہے وہ لوگوں کے بچوں کے اسکولوں کے سامنے سے اگلوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کو نہیں پتا حکومت کو کہ یہ کون ہے بندہ, آپ کو پتا سب ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ آپ کے اس کا وہ سب کچھ کرنا آسما شیرازی کے خلاف یا حامد میر کے خلاف یا کسی بھی صحافی کے خلاف, یہ سب کچھ کرنا آپ کے پرپس کو سرو کرتا ہے. اور آپ کا پرپس کیا ہے؟ آپ کا پرپس یہ ہے کہ یہ بندہ سوال کیوں کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو سوال کر رہا ہے اس کا سوال بڑا سخت ہے, اس کے سوال کا جواب نہیں ملنا. اب سوال کا چونکہ جواب نہیں ہے تو پھر اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرو, اس کی حب الوطنی کے اوپر اٹیک کرو. تو منسٹر فار انفارمیشن فواد چودھری صاحب کو چاہیے آپ اپنے انفارمیشن منسٹری کے اندر ایک ڈیسک بنائیے. جس طرح نادرا کے اندر آپ جاتے ہیں نا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے آپ کو ٹوکن ملتا ہے, صحافیوں کے لیے ایک ڈیسک بنا لیجئے. وہ آئیں آپ کی منسٹری کے اندر, وہاں پہ مشین رکھیں, مشین کے اوپر پہلا بٹن ہو جناب صحافی ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے, بٹن نمبر 2 پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے, بٹن نمبر 3 مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے. تو منسٹر فار انفارمیشن جو ہے وہ بیٹھ کے اس طرح ایک ایک کر کے وہ سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کرے گا, تب بات بنے گی میرے خیال میں. اور تب آپ کہہ سکیں گے ہاں
یہ جس کو 3 سرٹیفکیٹ مل گئے ہیں نا، یہ ہے اصل صحافی. جس کے پاس یہ 3 سرٹیفکیٹ نہیں ہے جناب، وہ صحافی نہیں ہے. یہاں تک پہنچا دیا ہے آپ نے آج پاکستان میں صحافت کو. چپ کر کے تماشا دیکھو بس، اور کچھ مت کرو. یہ مرتے ہیں تو مرے، ان کو کوئی راہ چلتے کوئی گولی مار دے تو مار دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سوال کرتے ہیں. تو ساری غلطی اس میں آسمہ شیرازی اور ان تمام لوگوں کی ہے جنہوں نے ان کو جواب دیا ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو ان الزامات کی بنیاد پہ جواب دیا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.